لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا یورپ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے سیلری ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا یورپ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے لاکھوں ریال ہمیں یہاں پر پے کرنے پڑتے ہیں؟ وہ فل کرنے سے پہلے آپ نے ایک خاص چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی ہوٹل ریزرویشن کروا لینی ہے. اپنے اقامہ کی جو کاپی ہے، اپنے اقامہ کو ٹرانسلیٹ کرانا ہے انگلش سے. یہاں پر انگلش مترجم سینٹر بنے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، سفیان اسلم سیان آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے حاضر خدمت ہے. دوستو، جیسا کہ یہ میرا یورپ کے ٹرپ کے بعد میں سعودی عرب میں واپس آیا اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ میری پہلی نشست ہے. اس کے بعد ابھی تک جو بسائیڈ آپ جتنے بھی ولاگز اپلوڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ میرے ٹرپ کے دوران ریکارڈ کیے گئے. آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ تھا، مجھے بہت زیادہ لوگوں کے کویشچنز اور کنسرنز آ رہے تھے کہ آپ یورپ ٹریول کیسے کیا، آپ نے سعودی عرب سے کس طریقے سے یورپ کا ویزا حاصل کیا، آپ یورپ کا ویزا کیا بغیر ایجنٹ کے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا یورپ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے ہمیں لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیا یورپ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے سیلری ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے، کیا یورپ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے لاکھوں ریال ہمیں یہاں پر پے کرنے پڑتے ہیں. ان سارے کویشچنز کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک چھوٹی سی گفتگو کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کے وہ سارے سوالات اور وہ ساری چیزیں دور ہو سکیں جس کو لے کر آپ لوگ پریشان رہتے ہیں. اور میڈل ایسٹ سے یا کسی بھی کنٹری سے آپ یورپ کی طرف ٹریول کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے آپ لاکھوں ریال مختلف ایجنٹس کو دے کر ضائع کر چکے تھے. دوستو، یہ میرا پلان کافی عرصے سے تھا. ہم مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کافی عرصے سے میرا پلان تھا کہ میں یورپ ٹریول کروں اور اس کے لیے مجھے کن کن پروسیجرز کے تھرو گزرنا پڑے گا اور کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، اس کے لیے میں بھی پریشان تھا. تو میجر چیز جو میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے 2019 میں جب سعودی عربیہ آیا تب سے میرے پلان میں تھا کہ میں یورپ کا وزٹ کر کے آؤں، یورپ دیکھ کے آؤں، یا میں یورپ سیٹل ہونے کے لیے بھی ذہن میں اکثر اوقات یہ چیز سوچا کرتا تھا جب میں پاکستان تھا اور جب میں نے آ کے یہاں پہ نئی جاب شروع کی. تو ہمیشہ جب آپ ایک نئی جگہ پہ ریلوکیٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ آگے موو کرنے کے لیے پہلے اپنی بیس وہاں پر اچھی بنا سکیں. تو میں نے اپنے موجودہ حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. میں 2019 میں جس کمپنی میں نے ایک پہلی جاب سٹارٹ کی، پھر میں نے وہاں پہ 2 سال کا عرصہ گزارا، پھر میں اپنی اچھی جاب کی طرف گیا، میں نے وہاں پہ 2 سال کا عرصہ گزارا اور الحمدللہ آج میں بینگ آپریشنل رسک مینیجر ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو دوستو، جب ویزا اپلائی کرنا تھا تو میں نے پہلے یوٹیوب سے ریسرچ کی، مختلف جو ویزا اپلیکیشن کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، انفارمیشن دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں. پھر میں نے جا کر فرانس کی ویب سائٹ سے ان کی ریکوائرمنٹس دیکھیں، ویزا ریشو دیکھی، لوگوں سے کویشچننگ آنسرنگ کی، مختلف کنسلٹنٹ سے بات کی. یہ ساری چیزیں ریسرچ وغیرہ جو تھی میری اپنی انفارمیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تھی تاکہ جب میں ویزا اپلائی کرنا جا رہا ہوں تو میرے پاس ساری چیزیں پرفیکٹلی اویلیبل ہوں. تو مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد جب میں اپنی فل آف انفارمیشن میرے پاس موجود تھی اور میری ریسرچ کمپلیٹ ہو چکی تھی، جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور پہلے ریسرچ کر لیں اس کے بارے میں جدھر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. تو فائنل ریسرچ کے بعد میں نے جو کنٹری چوز کیا وہ فرانس تھا. فرانس جانے کے لیے میں نے اپنی ویزا کے حوالے سے مزید اس میں ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن جو ہے وہ سرچ کرنا شروع کر دی. جب میں فرانس ویزا اپلائی کرنے کے لیے وی ایس ایف ایک یہاں پر وی ایس ایف کی ویب سائٹ ہے، وی ایس ایف گلوبل کے نام سے، یہاں پر سعودی عربیہ میں ایک ادارہ ہے جو ہر کنٹری کے لیے ویزا کو پروسیس کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی اپلیکیشن کو پروسیس کرتا ہے. یاد رکھیں سعودی عربیہ میں خاص طور جب بھی کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وی ایس ایف کے تھرو ہی اپلائی کرنا ہے، آپ ڈائریکٹلی ایمبیسی میں اپلائی نہیں کر سکتے. تو مجھے جب پتہ چلا، میں نے وی ایس ایف کی ویب سائٹ پر گیا، وہاں پر
میں نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا، وہاں پر میں نے اپنی انفارمیشن اپلوڈ کی، چیزیں وہاں پر لکھی، اب وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا۔ اس میں جو میجر چیزیں جو ریکوائر تھیں، میں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے پہلے تو آپ نے اپنی اپلیکیشن کو آن لائن فل کرنا ہے، اپلیکیشن کو فل کر کے سبمٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ اپوائنٹمنٹ لینے کا کیا پروسیجر ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ تو میں نے وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کیا، اپنی بیسک انفارمیشن دی کہ میں کہاں پر رہ رہا ہوں، کیا یہ جتنا بھی اپلیکیشن کو فل کرنے کا طریقہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی لائیو اسکرین پر دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں ہیلپ مل سکے۔ تو دوستوں میں نے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کیا، فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں بیسک انفارمیشن ڈالی۔ فارم کو فل کرنے سے پہلے آپ نے ایک خاص چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی ہوٹل ریزرویشن کروا لینی ہے۔ ہوٹل کی جو انفارمیشن ہے وہ اس میں فارم فل کرتے ہوئے صرف ڈالی جاتی ہے، اس کے علاوہ صرف آپ اپنی ٹینٹیٹیو ڈیٹس ڈالتے ہیں کہ آپ کب ٹریول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو باقی جتنے بھی اٹیچمنٹس ہیں وہ جب آپ فارم اپلیکیشن کو جو پرنٹ کر کے وی ایس ایف کے آفس جا کے سبمٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ نے دینا ہوتا ہے۔ یہ سوال ہو گیا، پہلا کنسرن ہو گیا کہ کہاں سے جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے، وی ایس ایف کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کیا، اور اب سوال آ جاتا ہے فردر ریکوائرمنٹس۔ اب آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک کمپنی کی طرف سے ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا یہ مینشن ہو کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ اس جاب پہ کام کر رہا ہے اور اس کی یہ سیلری ہے اور اس کا کانٹریکٹ رینیویبل ہے، اور وہ لیٹر جو ہے وہ منسٹری آف کامرس، چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، جس کو عربی میں سجلت تجاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سجل تجاری کروانا ہے آپ نے، اس کو چیمبر آف کامرس کروانا ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ آپ کی سیلری ایک معقول سیلری ہونی چاہیے سعودی عربیہ میں، جو جسٹیفائی کر سکے آپ کے ٹریول کو، جو جسٹیفائی کر سکے آپ کے لیونگ ایکسپنسز کو، جو جسٹیفائی کر سکے کہ یہ انسان صرف اس کی سیلری اتنی نہیں کہ یہ اپنی صرف اپنے کھانے پینے کی روزمرہ کی زندگی کو گزار پا رہا ہے، بلکہ اس کی جو سیلری ہے وہ ٹریول کو بھی جسٹیفائی کر رہی ہے۔ اینی ہو، تو اس سے آگے چل کے آپ نے یہ دیکھنا ہے، جب آپ نے چیمبر آف کامرس کرا لینا ہے اپنا ڈاکومنٹ، اس کے بعد آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ، پچھلے 4 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، یہ صرف فرانس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ یورپین کسی کنٹری، ادر کنٹری کا اپلائی کرتے ہیں تو وہ 6 منتھس کی سٹیٹمنٹس کو ریکوائر کرتے ہیں۔ تو آپ کی 4 منتھس کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے جس میں سیلری آ رہی ہے ہر مہینے۔ وہ مینشن ہونا چاہیے کہ یہ سیلری جو آپ کے سرٹیفکیٹ پہ لکھی ہے، سیلری سرٹیفکیٹ جو کمپنی نے دیا ہے، وہ آپ کی سٹیٹمنٹ میں کور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ سٹیٹمنٹ میں کتنی اماؤنٹ ہے، وہ منیمم اماؤنٹ 15 سے 20 ہزار ریال ہونا چاہیے، لیکن اس سے جتنی زیادہ ہوگی وہ بینیفیشل ہوگی۔ یاد رہے کہ اس میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتی جو آپ نے کسی فرینڈ سے لے کر اس میں ڈال دیے پیسے، یہ آپ کے لیے بہت بیک ڈرا ثابت ہوگا۔ اس میں بینک سٹیٹمنٹ سے آگے چلتے ہیں، تو آپ کے لیے ہاں، اگر آپ کے 2 اکاؤنٹس ہیں، فار ایگزامپل آپ کا ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، آپ کا ایک سیلری اکاؤنٹ ہے، تو آپ ان دونوں اکاؤنٹس کی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی ٹرانزیکشنز نہیں ہونی چاہیے جو بالکل سسپیشیس ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے اقامہ کی جو کاپی ہے، اپنے اقامہ کو ٹرانسلیٹ کرانا ہے انگلش سے، یہاں پر انگلش مترجم سینٹر بنے ہوئے، وہاں سے آپ ٹرانسلیٹ کرا کے ان کی وہاں پہ اسٹیمپ کرا سکتے ہیں۔ اس کے جب یہ وہ چیزیں اٹیچمنٹس ہیں اپلیکیشن فل کرنے کے بعد، جو آپ نے اپلیکیشن لے کر اپوائنٹمنٹ والے دن وہاں پہ پریزنٹ کرنی ہیں، یہ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کی پکچر ہونی چاہیے، 2 تصویریں ہونی چاہیے آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ اگر آپ گلاسز لگاتے ہیں تو آپ نے گلاسز ریموو کر کے وہ تصویر بنوانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فار شور ٹکٹ، ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ یہاں پر ریٹرن ٹکٹس آپ نے ساتھ لگانی ہے، آپ کس ڈیٹ کو ٹریول کر رہے ہیں، کس ڈیٹ کو واپس ٹریول کر رہے ہیں، وہ آپ نے لگانی ہے۔ یہ ہیں میجر ریکوائرمنٹس جو آپ سے امبیسی مانگتی ہے۔ آپ اپنا کیوا کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے ساتھ آپ نے وہ بھی لگانا۔ فردر مور جو آپ کو چیزیں پلس پوائنٹ
ہوتی ہیں جو آپ کے ٹریول کو بہت زیادہ فلرش کرتی ہیں، جو ویزا اپلیکیشن کو فلرش کرتی ہیں، اس کو مزید اسٹرانگ کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹریول پلان ساتھ لگانا ہے کہ میں جب پیرس، فرانس وغیرہ کو ٹریول کر رہا ہوں تو میں کون کون سی جگہوں کو وزٹ کروں گا۔ اس کو بھی ایک پراپر آپ کا فارمیٹ ہونا چاہیے، اس میں پراپر اچھی لینگویج ایڈریس کر کے ویزا آفیسر کو، کونسلر کو ایڈریس کر کے آپ نے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے۔ لاسٹلی آپ نے اس میں ایک کور لیٹر تیار کر لینا ہے جس میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے، اپنی انفارمیشن، اپنی ہسٹری کے بارے میں بتانا ہے، اپنے کام کے حوالے سے، اپنی کوالیفیکیشن کے حوالے سے، اور اپنے فیوچر پلانز وغیرہ چھوٹی موٹی جو اسپیسیفکلی ایڈریس کر رہی ہوں آپ کے ٹریول پلان کو مزید اس کو اسٹرانگ کرنے میں۔ اس میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے واپس بھی آنا ہے، تو آپ کے وہ لنکیجز کیا ہیں، آپ کے وہ اسٹرانگ ٹائز کون سے ہیں آپ کے ہوم کنٹری میں، آپ کے سعودی عربیہ میں، وہ کون سے اسٹرانگ ٹائز ہیں جو آپ کو فورس کریں گے واپس آنے کے لیے۔ تو لاسٹلی اگر آپ نے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کی آخر میں، وہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ خاص طور پہ اپلیکیشن فل کر رہے ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کس ڈیٹ کی مل رہی ہے، تو اس لحاظ سے اپنا ٹریول پلان کریں، کیونکہ 2 ویکس 3 ویکس یہ اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ملتی، تو یہ ویک میں ایک دفعہ یا ایک ویک کے بعد اگلے ویک اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، تو آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے اپنا ٹریول پلان کر لیں، اپنی چیزیں کر لیں، آپ اپنی کیونکہ بعض اوقات یہ ہو کہ آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ لیٹ ملے، آپ ٹریول پلان جو ٹریولنگ ڈیٹ ہے وہ اور کوئی لکھ دیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ڈسٹرب کرتی ہیں انسان کو۔ تو دوستو یہ تھی ایک جنرل سی انفارمیشن جو آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری تھا کہ آپ کس طریقے سے ٹریول کر سکتے ہیں، یورپین شینجین ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کلین ہیں، آپ کا کوئی ایسے ریکارڈ نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایسا اللیگل کام نہیں کر رہے سعودی عربیہ میں، آپ لیگلی کام کر رہے ہیں، آپ کی اچھی سیلری ہے، آپ ایک اچھے پروفیشن میں کام کر رہے ہیں، تو فار شور دے ول گرانٹ یور ویزا۔ دوستو ایسی مزید اچھی انفارمیشن کے لیے، اچھی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ یورپ کے حوالے سے 1-2 ویلاگز مزید میرے پاس پڑے ہیں، وہ بھی کل تک اپلوڈ ہو جائیں گے، اس کو بھی آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم سعودی عربیہ، یورپ اور دوسرے کنٹریز میں جو بھی اپرچونٹیز کی بات ہے وہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست سفیان اسلم سیان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔